آپ کو تو یہ شعر معلوم ہی ہوگا یا غالباً آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام کو جب بھی لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، اس کو مٹانے کی کوشش کی، اتنا ہی اسلام پھولتا پھیلتا چلا گیا، اسلام لوگوں کے دلوں میں بستا چلا گیا، اور اسلام کا پیغام دنیا کے ہر خطے میں کونا کونا میں پھیلتا چلا گیا۔ آج سے ہفتہ 10 دن پہلے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بدنام زمانہ گستاخ رسول یتی نرسنگھ آنند نے ایک چیلنج کیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی اس نے چیلنج کیا تھا، مباہلے کا چیلنج کیا تھا، لیکن وہ ہار گیا۔ پھر اس نے ایک چیلنج کیا تھا کہ 17 جون جمعہ کے دن دلی کی جامع مسجد میں پہنچ کر تمہاری کتاب کو لے کر تنہا جاؤں گا، اور تم جتنے بھی مولوی مولانا کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، جتنے بھی مذہبی کتاب کو لانا چاہتے ہو لا لو، اور جتنے لوگوں کو لانا چاہتے ہو لا لو، ہم تمہارے نبی کی گستاخیاں تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے اور تمہارے نبی کی شان گھٹانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس چیلنج کو کوئی اور نہیں، اہل سنت والجماعت کے صرف ایک شعر، ناموس رسالت کے ادنا سے ایک پہرے دار مفتی سلمان اظہری صاحب نے مباہلہ کے چیلنج کی طرح اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور ایک ویڈیو ریلیز کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم بھی دلی کی جامع مسجد میں 17 جون جمعہ کو پہنچو، اور ہم بھی پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم میرے نبی کی شان میں کتنی گستاخیاں کرتے ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے نبی کی شان میں کتنی باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلام کا وہ مجاہد، اسلام کا وہ سپہ سالار مفتی سلمان اظہری آن بان شان کے ساتھ 17 جون جمعہ کے دن دلی کی جامع مسجد میں پہنچتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں نرسنگھ آنند دلی کی جامع مسجد میں نہیں پہنچتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جانا، میدان میں آ کر کے پیٹھ دکھا دینا، یہ بزدلوں اور قائروں کا کام ہوا کرتا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور یہی سلمان اظہری صاحب نے تمام لوگوں کے بیچ میں دلی کی جامع مسجد میں کہا، اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ میرے عظیم بزرگوں اور دوستوں، میرے ساتھیوں، آج سے 14 سال پہلے اسی طرح سے کفار و مشرکین نے ہمارے اسلام پر انگلی اٹھایا تھا، قرآن پر انگلی اٹھایا تھا، اور کہا تھا کہ یہ قرآن من ساختہ قرآن ہے، من گھڑت قرآن ہے، یہ صرف ان کے زبانی بات ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ اے لوگو، تم ہمارے نازل کیے گئے کتاب پر انگلی اٹھاتے ہو اور شک کرتے ہو کہ ہم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہیں کیا ہے، قرآن کی صورت نازل نہیں کی ہے، تو تم اپنے تمام لوگوں کو جتنا چاہتے ہو سب کو بلا لو، اللہ کے سوا جتنے لوگوں کو چاہو بلا لو، اور تم قرآن کسی ایک صورت تو لا کر کے دکھاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چیلنج آج بھی باقی ہے، جبکہ عرب کے لوگ فصیح تھے، بلیغ تھے، قرآن جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت نہیں لا سکا، ایک آیت نہیں لا سکا۔ اور قرآن نے خود ہی دوسرے آیت میں ارشاد فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تم نہیں لا سکتے، تم قرآن جیسی صورت نہیں لا سکتے، تم آیت نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہونے والا ہے۔ تو قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی تھا۔ تو اس زمانے کے لوگ قرآن جیسی ایک آیت نہیں لا سکا، تو آج اسلام کو مٹانے، دبانے اور اس کی شان گھٹانے اور اسلام کے پیغمبر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات کر رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں ایک عاشق رسول کو، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اور اسی غیرت کو لے کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنا نام بلند کیا اور کہا تمہارے چیلنج مجھے ایکسیپٹ ہے، منظور ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بدنام زمانہ، وہ گستاخ رسول 17 جون جمعہ کے دن جو آنے کا وعدہ کیا تھا وہ آیا نہیں اور میدان چھوڑ کر کے فرار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر سے اسلام کی شان بلند کر دی، اسلام کی عظمت کو بلند کر دی۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ مٹ گئے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے،
مٹ گئے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا، صبح قیامت تک ان کا چرچا کہاں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے۔ جہاں بھی نظر اٹھا کر کے دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ، ان کا چرچا نظر آتا ہے۔ آئیے میرے دوستوں مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کی شان کو بلند رکھے، اسلام کے عظمت کو برقرار رکھے، اور ملک ہندوستان کی آب و ہوا کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، گنگا جمنی تہذیب کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے، ان کو ان کا دین مبارک، ہم کو ہمارا دین مبارک، وہ اپنے دین پر جس طرح چاہے چلے اور ہم اپنے دین پر جس طرح چاہے چلے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان میں امن و شانتی اور سکون عطا فرمائے۔